پھر کہتے ہیں جی لہٰذا میں آپ کو جسٹس ڈرامہ باز کے نام سے مخاطب کرتا ہوں، پڑھ پڑھ علم کتاباں والا نام رکھایا قاضی او بلیا حاصل کی کیتا جے رب نہ کیتا راضی۔ السلام علیکم، آداب اینڈ گڈ ایوننگ۔ آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کیا دیکھنے کو رہ گیا ہے۔ اور اس میں ہم عدالتوں کو دیکھتے ہیں آج کل، تو میں اس کو بلکہ یہ کہتی ہوں ہم تھیٹر دیکھتے ہیں، اور بلکہ قاضی تھیٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے سابق جسٹس مارکنڈے کڑچو جی، انہوں نے پچھلے دنوں ایک خط لکھا تھا۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ریٹائر ہو رہے تھے، وہ خط لکھا تھا اور بہت غصے میں لکھا تھا، بہت ڈانٹ ڈپٹ والا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک فیصلہ، تحریری فیصلہ بھیجا تھا، اور سرزنش کرنے کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ یہ فیصلہ آپ کو فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ اس فیصلے میں کچھ پوائنٹس تھے اور مختلف پوائنٹس تھے کہ جو کچھ خرابیاں ہو رہی تھیں اس کو صحیح کرنے کے حوالے سے۔ اب انہوں نے ایک خط جو ہے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے نام لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے جسٹس کا لقب ان کے لیے استعمال کرنے سے انکار کیا ہے، اور محترم عیسیٰ صاحب کہہ کر ان کو مخاطب کیا، اور کہتے ہیں کہ میں انصاف کا لقب استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آپ اس عہدے کے لائق نہیں۔ کھلم کھلا ہی انہوں نے یہ بات کہہ دی، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس ڈرامہ باز کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ تلخ سچائیوں کا اظہار کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے خیال میں آپ دنیا بھر کی عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث ہیں، جنہوں نے پاکستان کے آئین کی پاسداری اور اس کے عوام کی آزادیوں اور حقوق کے تحفظ کے لیے جو اوتھ لیا تھا اس کو یکسر تر کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ خود کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر جسٹس ڈرامہ باز کے حق میں یہ لقب چھوڑ دیجیے۔ آگے کہتے ہیں جی، آگے جو انہوں نے پوائنٹس لکھے ہیں اس میں 5 پوائنٹس ہیں، اور ان پوائنٹس میں انہوں نے ان کا جو نام ہے قاضی فائز عیسیٰ، ان تینوں ناموں کے میننگ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اس کی تھوڑی تشریح کی ہے۔ تو اس میں کچھ مثالیں بھی، پہلے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک قاضی کی حیثیت سے نااہلی، یعنی انہوں نے نااہل قرار دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگال کے مثالی قاضی سراج الدین کے برعکس آپ کے اعمال قاضی کی حقیقی خصوصیات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ چارلس اسٹیوٹ کی کتاب ہسٹری آف بنگال میں قاضی سراج الدین کے سامنے 1490 میں ایک مقدمہ حقیقی انصاف کی علامت ہے۔ سلطان کے ساتھ ایک اخلاقی مخمصے کا سامنا کرتے ہوئے قاضی نے شاہی غضب پر ڈیوائن جسٹس کو ترجیح دی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ سراج الدین، اچھا یہ انگریزی میں ہے، ان کا لیٹر ہے یہ انگریزی میں ہے، اس کی اردو ٹرانسلیشن کی آپ کے لیے میں اس ریکارڈنگ کے اینڈ میں آپ کے لیے وہ ایز اٹ از پوسٹ بھی کر دوں گی۔ تو سیکنڈ پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ سراج الدین کے ڈیوائن فیصلے کے، یہ جو ڈیوائن جسٹس ہے ان کا، اس فیصلے کے تئیں احترام کے برعکس پاکستانی جنرلز کو ناراض کرنے کا جو خوف آپ ظاہر کرتے ہیں، وہ قاضی کے تصور سے آپ کے انحراف کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی جو قاضی کا تصور ہے اس سے انحراف۔ اچھا جی، آگے نمبر 3 کہتے ہیں کہ فائز، یعنی فائز نام کی تشریح کرنے لگے، جس کا مطلب احسان یا فضل ہے، گریس کی فیور ہے، مطلب گریس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے لیے نامناسب معلوم ہوتا ہے جو میرے خیال میں پاکستان کے لیے نعمت سے زیادہ لعنت ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد جیلوں میں بند ہزاروں افراد کی ضمانت کی درخواستوں جیسے اہم معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے مطلب وضاحت بھی کی ہے کہ وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد جیلوں میں بند ہزاروں افراد کی ضمانت کی درخواستوں جیسے اہم معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر اہم اور معمولی معاملات پر آپ کی توجہ عدالتی عزت و احترام، عدالتی خوبصورتی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو یعنی دھوکہ دہی ہے یا اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، فقدان ظاہر کرتی ہے۔ مزید برآں عمران خان کے مقبول انتخاب، یعنی عمران خان کیس ہے یا عمران خان کی جو سچویشن ہے یا عمران خان کے معاملات، اس کو منتخب کرنے کے برعکس اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف جیسی شخصیات کے ساتھ آپ کی مبینہ وفاداری آپ کو فائز کے ایسنس، جوہر یعنی ایسنس سے، انہوں نے ایسنس کا لفظ استعمال کیا، سے مزید ڈسٹنٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بھی حوالے دیے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 ہے عیسیٰ، کہتے ہیں عیسیٰ کے ساتھ عدم مساوات۔ نام عیسیٰ جو دوسروں کے لیے قربانی کا مترادف ہے، ہم سب جانتے ہیں جیزس، حضرت عیسیٰ قربانی کا سمبل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خود کی حفاظت اور اسٹیبلشمنٹ کی تعمیل اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی عیسیٰ کا جو نام ہے قربانی کا سمبل، تو جو آپ کو اپنی حفاظت کی پڑی ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی تعمیل جو آپ جس طرح کر رہے ہیں، تو وہ تو بالکل عیسیٰ کے برعکس ہے۔ اور عدالت میں آپ کے طرز عمل میں، آپ کے رویے میں وہ وقار اور وہ انٹیگریٹی
انٹیگریٹی جس کی توقع کی جاتی ہے ایک جج سے، وہ ٹرینکویلٹی، وہ جج کی حیثیت سے وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ آپ کے رویے اور طرز عمل میں موجود نہیں ہے۔ نہ جج ہونا، کسی کو انصاف فراہم کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں دکھائی دیتی، بیکاز ظاہر ہے کہ اگر آپ خود خوف زدہ ہیں، اپنی حفاظت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ سب نہیں دیکھے گا۔ آگے نمبر 5 وہ کہتے ہیں جو اس مقام کی اور اس پروفیشن کی جو پروٹوکال ہے، اور یہی جو ابھی ہم بات کریں اسی کو آگے انہوں نے آگے بڑھایا ہے، تو کہتے ہیں اس کی پروٹوکال سب کو جو مسترد کرنے سے ڈرامائی تو بہت لگ رہا ہے یہ سب کچھ، مگر آپ کو ایک جسٹس سے زیادہ یہ ڈرامہ باز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ ٹھیک ہے، آپ نے ڈرامہ تو ایک قائم کیا ہوا ہے، مطلب ایک ڈرامہ ہی تو چل رہا ہے نا اپنے طور پر، کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک معصوم انسان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے مقدمے آپ نے سننے کی بھی کوشش نہیں کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے، بلکہ آپ ڈپٹ رہے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کہ 5 لائرز وہ بولنا چاہ رہے ہیں، کھوسا صاحب سمیت، اور ان کو بولنے نہیں دے رہے، چھوڑیں یہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی، میں اس بات کو پورا کر لوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، پروٹوکال کو جس طرح سے مسترد کر رہے ہیں اور انٹیگریٹی مینٹین نہیں کر رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایک جسٹس سے زیادہ ڈرامہ باز کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر ریفرنسز دیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی لہٰذا میں آپ کو جسٹس ڈرامہ باز کے نام سے مخاطب کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پاکستانیوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس نام کو اپنائیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جسٹس ڈرامہ باز کے نام سے مخاطب کرتا ہوں، اور پاکستانیوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ اسی نام کو اپنائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، آج کل دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے طاقتور لوگ سچ کو منظر عام پر لانے سے طاقت کا استعمال کر کے روک رہے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، بلکہ چک لیتے ہیں۔ اور میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، مطلب چک لو، تو پھر دنیا سے ہم کیا توقع مطلب کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اور کن الفاظ میں پاکستان میں ہونے والی چیزوں کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ ابھی تو شاید کسی کے کوئی مقاصد ہوں گے کہ چلو پاکستان تباہ ہو رہا ہے تو ہونے دو، لیکن بعد میں یہ سب الفاظ ایسے آپ کے ماتھوں پہ لیبلز کی طرح لگائے جائیں گے۔ جسٹس مارکنڈے نے پیشہ ورانہ انٹیگریٹی کے بارے میں اس خط لکھا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ذاتی دیانتداری ہوتی ہے، جو آپ کی پرسنل انٹیگریٹی ہوتی ہے، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یعنی پروفیشنل تو ہونی ہی چاہیے، وہ تو اس کے لیے تو آپ یعنی اوتھ لیتے ہیں، یہ اللہ سے ہمارا اوتھ ہے، اور انٹیگریٹی سے آپ اپنے ساتھ جیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نا، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو آپ کو اپنا بننے کے لیے، آپ کو اپنے ساتھ جینے کے لیے اپنی انٹیگریٹی مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ آپ کی جو سیلف ہے اندر، آپ کا جو ضمیر ہے، آپ کی جو روح ہے، آپ کا دل ہے، دماغ ہے، آپ اس سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے وجود کو توڑ پھوڑ کے کس چیز کے لیے؟ کیا فرق پڑتا ہے مالی ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے آپ تندور پہ روٹیاں لگانے والے؟ اپنے اندر تو ایک مکمل پیس بنے نا، دماغ، دل، روح، ضمیر، آپ سب ایک ہوں۔ آپ اپنے نہیں ہیں، آپ کسی اور کے کیا بنے؟ یعنی آپ کے ساتھ اندر سے آواز تو آتی ہو، اگر نہیں آتی تو پھر آپ مطلب سم تھنگ ایلس، مطلب پھر وہ ایسے لگتا ہے کسی بدرو نے قبضہ کیا ہوا ہے کسی جسم پہ۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے تو ہیں نا کم از کم، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی ہماری ذمہ داری ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے۔ جن کو نہیں پتا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو نہیں آج تک مانے، جنہوں نے سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، ان کی تو شاید کوئی بخشش ہے، چھٹی مل جائے گی، یہ ہمیں چھٹی نہیں ملنے والی۔ اور جو لوگ ذرا بہت بھی اس کو سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے تو آخرت تو ہے، مطلب ججمنٹ ڈے تو ہے، تو قیامت کے دن، مطلب اتنی زیادہ ویسے کوئی ریلیجن کی بات نہیں کرتی کہ چلو آپ کی اپنی اپنی پرسنل وہ ہے، لیکن یہ تو بڑی عام سی بات ہے نا، مطلب عام زندگی کے آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں یاد دلانا چاہتی ہوں سب کو کہ اگر اب آپ مطلب تھوڑا سا بھی اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایسے بھولے سے بھی رکھتے ہیں، کہ کوئی بھی ناانصافی، کوئی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ظلم، تشدد، خواتین کی بے حرمتی، قتل، سب کچھ آپ کی گردن پر ہوگا۔ خواہ آپ خاموش ہیں، اگر آپ طاقتور ہیں اور ذمہ دار جگہ پہ ہیں، خواہ آپ خاموش ہیں، خواہ آپ ملوث ہیں، خواہ آپ آرڈرز دے رہے ہیں، خواہ آپ خوف سے ہی کر رہے ہیں یا اپنی جاب کے لیے کر رہے ہیں، مگر کسی پہ ظلم خدا کو منظور نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ہوگی آپ کی جاب، کیا کہتے ہیں، بھاڑ میں جائے آپ کی جاب اللہ کے نزدیک، اگر آپ ظلم میں پڑ گئے ہیں، اگر آپ زیادتی میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق خود دے گا، مطلب پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ بندہ کہاں کہاں سے سیکھے، کہاں کہاں سے سمجھے، کہاں کہاں جا کے آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں اور آپ اس طرح رزق حاصل کر رہے ہیں، اور جو کھانا بھی نہیں ہے، جو نصیب بھی نہیں ہونا، نہ خود کو نہ بچوں کو، I'm sure
100% بہت لوگوں کے ساتھ ہوا. آپ وہ دیکھ لیجیے جب آ کے گوروں نے مارا تھا، شہزادوں کو مار دیا اور پتہ نہیں کیا، اور ساری دنیا میں ہوتا آیا بار بار. شاعران کو دیکھ لیجیے، شاعران کی کتنی جائیداد دولت باہر تھی. یہ ویسٹ کے کمال ہیں، وہ آپ کی دولت یہاں رکھواتے ہیں تاکہ ان کے پاس دولتوں کے خزانے رہے، کنٹرول میں بھی رکھیں. اور اگر آپ کو انہوں نے چھٹی کرانی ہوگی نا جس دن، وہ ساری دولت ان کے پاس ہوگی. سب کے ساتھ کیا انہوں نے. تو اس میں آپ کی مرضی، آپ جو بھی کریں. تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ پکڑ سب کی ہوگی، بلکہ یہ جو میڈیا اور جو یہ اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی دیگر جو بھی یہ ادارے ہیں، یا لائک پولیس ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتے ہیں، جو الیکشن کمیشن جو یہ رول پلے کر رہے ہیں نا، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ پرائم منسٹر شپ کیا چیز ہے، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا کیا چیز ہے. اٹس نتھنگ، اٹس نتھنگ. کبھی دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہ چل کر فقیر کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھے ہیں کبھی؟ اور وہ منع کر دیتے ہیں. کئی ایسے واقعات کہ بادشاہ فقیر کے پاس پہنچا ہے اور فقیر نے ملنے سے انکار کر دیا. کین یو بلیو اٹ؟ اور وہ بادشاہ کئی بار گیا تھا اور فقیر نے ہر بار انکار کیا تھا. یہ ہے بادشاہ کی اوقات، اور یہ ہے فقیر کی بادشاہ. تو یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں. اور یہ ان کا خط یہاں پہ تمام ہوتا ہے. اینڈ میں لکھتے ہیں جسٹس مارکنڈے. باقی آپ کی مرضی، آپ جانے. بھاگ بھاگ کے حج، حج پہ حج، حج پہ حج، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، اور عمرہ. اللہ کی اللہ جانے. اللہ کے بندوں کو آپ نے پیار نہ دیا، آپ نے اللہ کے بندوں پہ رحم نہ کیا، آپ نے ان کے ساتھ اچھائی نہ برتی، آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا. تو میں اس کے بارے میں خیر کوئی بات نہیں کہہ سکتی کہ کتنا کس کا قبول ہونے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان، اللہ نے بھی کہا ہے کہ میرے بندوں کو پیار کرو. ہر موقع پہ کہا ہے میرے بندوں پہ رحم کرو، ان کا کرم کرو. آپ تو انصاف نہیں کر رہے. رحم کرم تو بڑی دور کی باتیں ہیں. ہوگا کیا؟ اللہ کی اللہ جانے. میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کی عبادت کو یوں کہوں. لیکن یہ میں ضرور جانتی ہوں کہ اللہ نے بار بار جو تلقین کی ہے وہ یہ کہا ہے میرے بندوں سے پیار کرو، میرے بندوں کا خیال کرو، میرے بندوں پہ رحم کرو. ہر جگہ کہا ہے جو غلام کو آزاد کرے گا، ہر جگہ کہا ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا. یہ کیا ہے؟ سمجھنا ہو تو ایک کہانی، ایک لائن بڑی ہوتی ہے. بائی دی وے، اس سے مجھے یہ الحج اور یہ سب جو ہم نے بات کی، جو اور یہ قاضی کا بہت ذکر آیا، تو مجھے بھلے شاہ کے اشعار میرے ذہن میں آئے ہیں کچھ. میں چاہتی ہوں وہ آپ سے سب شیئر کر لوں. ایک لائن میں وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں. ابھی تک ہم سمجھے کہ جو زندگی کو سمجھ پائے ہیں نہیں پائے ہیں، وہ ایک لائن میں کہہ دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم کتاباں والا، پڑھ پڑھ علم کتاباں والا نام رکھایا کتاباں والا، پڑھ پڑھ علم کتاباں والا نام رکھایا قاضی، ہتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھایا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھایا حاجی. مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھایا حاجی. او بلیا حاصل کی کیتا جے رب نہ کیتا راضی. اب سے اجازت چاہتے ہیں.